انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات سناتے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قریباً 28 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام زبیر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہی نام پسند فرمایا۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ قریش کی مختلف شاخیں بنو اسد سے مشورے لیا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی بنو اسد سے تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سیدنا زبیر کی سگی پھوپھی تھیں۔ سیدنا زبیر کا نسب نامہ 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوام سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور زبیر کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس نسبت سے سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ صفیہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ بہت دانا اور بڑی بہادر خاتون تھیں۔ اپنے بیٹی کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی۔ انہیں اللہ کا ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنایا۔ آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تو والدہ بھی ساتھ تھیں۔ غزوہ احد میں ان کے بھائی سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں بہت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ خندق کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو انصار کے قلعے میں بھیج دیا تھا تاکہ یہودی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دن ایک یہودی مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے قلعے کی طرف آ نکلا۔ سیدہ صفیہ نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی، قلعے سے باہر نکلی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے رسید کی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وفات پائی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام اور ان کی والدہ سیدہ صفیہ ابتدائی چند ماہ کے اندر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں اپنے ماموزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اسلام لانے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دن مکے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکے کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سیدنا زبیر تڑپ کر اٹھے، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، خیر تو ہے، یہ ننگی تلوار کس لیے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے؟
उन्होंने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मैंने सुना था कि दुश्मनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार कर लिया है, या शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार कर लिया है, या शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। उनकी ये बात सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते? इस पर सैयदना जुबैर ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैं उनसे लड़ता, इस कदर लड़ता कि शहीद हो जाता। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उन्हें दुआ दी। ये पहली तलवार थी जो अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के नबी की हिमायत में बुलंद हुई थी, और इसे बुलंद करने का शरफ नौजवान जुबैर को हासिल हुआ। जब तक सैयदना जुबैर इस्लाम नहीं लाए थे, उस वक्त तक उनका चचा नौफल बिन खुवैलद उन पर बहुत मेहरबान रहा, लेकिन इधर आपने इस्लाम कबूल किया, उधर उसने आप पर जुल्म शुरू कर दिया। वो आपको चटाई में लपेट देता और आग सुलगाकर उसकी धूनी देता, फिर उनसे कहता, अपने बाप दादा के मजहब की तरफ पलट आ, नया दीन छोड़ दे। सैयदना जुबैर जवाब देते, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। चचा के अलावा मक्के के दूसरे काफिर भी उनसे अच्छा सलूक नहीं करते थे। इस तरह उन्होंने कई साल तक दीन के लिए सख्तियां बर्दाश्त की, यहाँ तक कि आपने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत करने वालों का साथ दिया। दरमियान से ये मुसलमान हबशा से वापस भी आए और फिर हबशा चले गए। इस मर्तबा 100 से ज्यादा मुसलमान मर्द और औरतें हबशा चले गए। हबशा की तरफ हिजरत कर जाने वाले मुसलमानों में से एक जमात तो खैबर की लड़ाई तक हबशा में रही और 7 हिजरी के शुरू में हबशा से मदीना मुनव्वरा पहुंची, लेकिन 40 के करीब मर्द और औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की तरफ हिजरत करने से पहले मक्के वापस आ गए। इनमें सैयदना जुबैर भी शामिल थे। उन्होंने मक्के वापस आकर तिजारत शुरू कर दी। उसी जमाने में उनकी शादी सैयदना अबू बकर की बड़ी बेटी सैयदा अस्मा से हो गई। आप नबी से बेटी सैयदा अस्मा से हो गई। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का न छोड़ सके। इसकी वजह ये थी कि उन दिनों एक तिजारती काफिले के हमरा शाम गए हुए थे। शाम से वापस लौटे तो रसूल अबू बकर के साथ मदीने जा चुके थे। रास्ते में एक मकाम पर उनकी मुलाकात सैयदना जुबैर से हुई। सैयदना जुबैर ने सफेद कपड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर जुबैर मक्के पहुंचे और अपनी वालिदा सैयदा सफिया के हमरा मदीने की तरफ हिजरत की। ये आपकी तीसरी हिजरत थी। उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। भाईचारे के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सलमा बिन सलामा अंसारी को आपका भाई बनाया। ये भी बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी थे। मदीने में आने के कई माह बाद तक किसी मुहाजिर के यहाँ कोई औलाद न हुई। इस पर यहूदियों ने ये खबर उड़ा दी कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है, इसलिए उनमें से किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही। हिजरत के पहले साल के आखिर में अल्लाह ताला ने सैयदना जुबैर को एक चांद सा बेटा अता किया। मदीने में ये खबर फैली तो सब मुसलमानों ने जमा होकर खुशी जाहिर करने के लिए तकबीर के नारे लगाए। मदीने के पहाड़ उनके नारों से गूंज उठे। यहूदियों के मुंह लटक गए। सैयदा अस्मा बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर मंगवाई, उसको चबाकर बच्चे के मुंह में डाली, बच्चे के लिए दुआ की। उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया। बड़े होने पर उन्होंने तारीख में बड़ा नाम पाया। सैयदना जुबैर शुरू से आखिर तक तमाम गज़वात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। बद्र की लड़ाई पेश आई, आपने उस रोज सर पर जर्द अमामा बांध रखा था। इस शान से लड़े के जिधर का रुख किया, दुश्मन की सफें उलट दी। ऐसे में काफिरों में से एक बड़े पहलवान ने एक टीले पर चढ़कर पुकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। उस वक्त सैयदना जुबैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ही मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए सफिया के बेटे, इस काफिर के मुकाबले पर जाओ। सैयदना जुबैर हुक्म मिलते ही उसकी तरफ झपटे। उधर वो बढ़ा, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों बड़े ताकतवर थे, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही दोनों टीले से नीचे गिर पड़े। अब काफिर नीचे था, ये उसके ऊपर। बिजली की सी तेजी से तलवार उसकी गर्दन पर मारी। काफिर अपने खून में नहा गया।
اس کے جہنم رسید ہونے پر کافروں کی طرف سے ایک اور نامی گرامی بہادر عبیدہ بن سعید آپ کے مقابلے پر آیا۔ اس نے سر سے پیر تک زرہ پہن رکھی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ سیدنا زبیر نے تاک کر برچھی اس کی آنکھ میں ماری، وہ فوراً زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آپ نے اپنی برچھی کو اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر نکالا۔ لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برچھی سیدنا زبیر سے مانگ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ برچھی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس رہی، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اور پھر سیدنا عثمان کے پاس رہی۔ استعمال کی، وہ بھی برچی کی طرح اہمیت اختیار کر گئی۔ اس تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا، لڑائی کے دوران میں اس پر دندانے پڑ گئے تھے۔ یہ تلوار زبیر کے خاندان میں مدتوں محفوظ رہی۔ اس لڑائی میں آپ کے کندھے پر گہرا زخم آیا، اس کے ٹھیک ہونے پر وہاں ایک گڑھا سا بن گیا۔ ان کے بیٹے عروہ بچپن میں اس گڑھے میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ احد کی لڑائی میں سیدنا زبیر نے کافروں کے ایک نامی بہادر کلاب بن طلحہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد دوسرے مسلمانوں سے مل کر ایسی بہادری سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا۔ پھر جب تیر اندازوں کی غلطی سے کافروں نے ایک بار پھر اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت جو جانثار جم کر کھڑے رہے ان میں زبیر بن عوام بھی تھے۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی۔ کافروں کا ایک نامی پہلوان خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا، کسی میں ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ سیدنا زبیر نے اس کی پکار سنی تو فوراً آگے بڑھے، تلوار کا ایک بھرپور وار اس پر کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسی زمانے میں مدینے میں آباد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ نے غداری پر کمر باندھی۔ اس قبیلے کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ مدینے پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب دشمنوں نے حملہ کیا تو بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کی اطلاعات ملی تو انہوں نے فرمایا، بنو قریظہ کے ارادوں کے بارے میں کون صحیح خبر لائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 بار پوچھا۔ ہر بار سیدنا زبیر نے اٹھ کر پرجوش انداز میں کہا، اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اس وقت بنو قریظہ شرارت پر تلے ہوئے تھے۔ ان کے محلے میں جا کر ان کی ٹوہ لینا بہت خطرناک تھا۔ اس کام میں جان جانے کا خطرہ تھا، لیکن سیدنا زبیر نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ خود کو پیش کیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اس کے بعد سیدنا زبیر گھوڑے پر بیٹھ کر 2 یا 3 بار بنو قریظہ کی طرف گئے اور ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے لڑنے والے مردوں کو قتل کرایا گیا۔ جن یہودیوں کو موت کی سزا سنائی گئی، ان یہودیوں کو حضرت علی اور سیدنا زبیر نے قتل کیا۔ ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس سے پہلے بیعت رضوان ہوئی۔ 1400 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا زبیر بھی اس بیعت میں شریک ہوئے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال ہوئی۔ اس لڑائی میں مدینے سے کچھ نیک بیویاں بھی اس خیال سے آ گئی تھیں کہ مجاہدین کے لیے کھانا پکائیں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ ان میں سیدنا زبیر کی والدہ سیدہ صفیہ بھی شامل تھی۔ خیبر کا معرکہ شروع ہوا۔ سب سے آخر میں قموس کے قلعے پر حملہ کیا گیا۔ اس قلعے کا حاکم مرہب تھا۔ وہ یہودیوں کا نامی گرامی بہادر تھا۔ وہ جوشیل اشعار پڑھتا ہوا قلعے سے نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر آئے۔ انہوں نے آنن فانن اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کا بھائی غضبناک ہو کر میدان میں نکلا۔ اس کا نام یاسر تھا۔
اس کا ڈیل ڈال بہت زیادہ تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے سیدنا زبیر نکلے، یہ یاسر کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آئے۔ آپ کی والدہ صفیہ یہ فرق محسوس کر کے پریشان ہو گئیں اور بولیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے جگر کا ٹکڑا مارا جائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ وہ دشمن کو مار ڈالے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد سیدنا زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کو ایک دستے کا علم بردار بنایا اور اپنا خاص جھنڈا انہیں عنایت فرمایا۔ مکے میں داخلے کے وقت یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ مکے کی فتح کے بعد جب ہر طرف امن ہو گیا تو سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر انہیں یہ عزت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے چہروں سے گرد صاف کی۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ شریک ہوئے اور نہایت بہادری سے لڑے۔ ایک موقع پر بہت سے کافر اچانک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے تنے تنہا ان سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور جلد ہی انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تبوک کی مہم میں بھی آپ ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ حج کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ سیدنا زبیر سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ اس حج کے جلد ہی بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بچھڑنے کا غم سیدنا زبیر کو بھی دوسرے صحابہ کی طرح بہت زیادہ ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد دنیا کے کاموں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آپ نے خاموشی سے گھر بیٹھ کر گزارا۔ پھر سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں ان سے اجازت لے کر اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شام کے محاذ پر چلے گئے۔ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے رہے۔ رومیوں کے خلاف سب سے بڑی لڑائی یرموک کی تھی۔ اس جنگ میں رومی عیسائیوں کی تعداد قریباً 3 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان قریباً 40,000 تھے۔ مقابلہ سخت تھا۔ اس جنگ میں سیدنا زبیر نے شاندار کارنامے انجام دیے۔ لڑائی کے دوران ایک موقع پر کچھ ساتھیوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اگر آپ دشمنوں کی صفیں توڑ کر ان کے درمیان سے آگے نکل جائیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ ساتھیوں نے کہا، ہم آپ کے پیچھے رہیں گے۔ اب سیدنا زبیر نے رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ صفوں کو چیر کر آگے نکل گئے۔ کوشش کے باوجود کوئی ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ جب یہ واپس آنے لگے تو رومیوں کے ایک گروہ نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں انہیں کندھے پر زخم آئے، پھر بھی ان کے گھیرے سے نکل آئے۔ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد گڑھے رہ گئے۔ ایسا ہی ایک زخم انہیں بدر کی لڑائی میں لگا تھا۔ آپ کے بیٹے عروہ بچپن میں ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ شام کے محاذ پر سیدنا عمرو بن عاص موجود تھے۔ انہوں نے مصر پر چڑھائی کی، چھوٹے چھوٹے شہر فتح کیے۔ ایک قلعہ قصر شمع رہ گیا، وہ بہت مضبوط تھا۔ اس میں مصریوں کی فوج بھی بہت تھی، جبکہ عمرو بن عاص کے پاس فوج بہت کم تھی۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی۔ آپ نے 4000 فوج 4 سالاروں کے ساتھ روانہ کی۔ سالاروں کے نام یہ تھے: سیدنا زبیر، سیدنا عبادہ بن صامت، سیدنا مقداد، سیدنا مسلمہ بن مخلد۔ آپ نے عمرو بن عاص کو یہ خط بھی لکھا: ان سالاروں میں سے ہر سالار 1000 سوار کے برابر ہے، اس لیے اس فوج کو 8000 سمجھنا۔ جب یہ فوج عمرو بن عاص کے پاس پہنچی تو انہوں نے سیدنا زبیر کو سپہ سالار بنا لیا، کیونکہ وہ دینی مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے اور جنگ کے میدان میں بھی اپنا لوہا کئی بار منوا چکے تھے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے چاروں طرف چکر لگایا۔ جہاں جہاں مناسب سمجھا مناسب تعداد میں سوار اور پیدل فوج کے دستے بٹھا دیے۔ ساتھ ہی منجنیقوں یعنی پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے سے قلعے پر پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن آپ کو بہت جوش آیا۔ آپ نے بلند آواز میں کہا، آج میں مسلمانوں پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔
चंद और मुजाहिदीन ने भी उनका साथ दिया। फसील के ऊपर पहुंचकर सब ने मिलकर तकबीर के नारे बुलंद किए। ये नारे सुनकर किले के बाहर मौजूद लश्कर ने इस कदर बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर का नारा लगाया कि जमीन हिल गई। मिस्रियों ने समझा सारा इस्लामी लश्कर किले में घुस आया। उनके हाथ पांव फूल गए। वो भागने का रास्ता तलाश करने लगे। इतने में सैयदना जुबैर ने फसील से नीचे उतरकर किले का दरवाजा खोल दिया। पूरी इस्लामी फौज किले में दाखिल हो गई। अब तो मिस्रियों की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। हथियार फेंक दिए और सुलह की दरखास्त की। सैयदना अम्र बिन आस ने ये दरखास्त मंजूर कर ली और ईसाइयों को अमान देकर किले पर कब्जा कर लिया। बाद में इस किले के करीब एक बड़ा शहर आबाद किया। वो फुस्तात के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद इस्कंदरिया फतह हुआ। इसमें भी सैयदना जुबैर ने हिस्सा लिया। 27 जिलहज को सैयदना उमर पर कातिलाना हमला हुआ। जब आपको अपने बचने की उम्मीद न रही तो आपने अपने बाद बनने वाले खलीफा के बारे में ये वसीयत फरमाई, मैं अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हुम से बढ़कर खिलाफत का किसी को हकदार नहीं समझता। रसूलुल्लाह अपनी वफात तक उनसे खुश रहे। इनमें से किसी एक को खलीफा चुन लिया जाए और उसकी बात सुनी जाए, इताअत की जाए। इनमें से सैयदना जुबैर ने अपनी खिलाफत का हक छोड़ दिया और फरमाया, मैं ये हक अली के लिए छोड़ता हूँ। इस तरह सैयदना तलहा ने अपना हक उस्मान के लिए छोड़ दिया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने अपना हक सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए छोड़ दिया। गोया अब खिलाफत के लिए ये 3 सहाबा रह गए, उस्मान, अली और अब्दुर्रहमान बिन औफ। इनमें से भी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना हक वापस ले लिया। ये कहा कि खिलाफत के लिए मेरे नाम को जेरे गौर न रखा जाए। अली और उस्मान में से किसी एक को खलीफा इख्तियार सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को सौंप दिया। उन्होंने सैयदना उस्मान को खलीफा बनाने का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने सैयदना उस्मान की बैत कर ली। आपके जमाने में सैयदना जुबैर ने पूरी मुद्दत खामोशी से बसर की। एक बार सैयदना उस्मान बीमार हुए तो अपना कायम मकाम जुबैर को मुकर्रर किया। अमीर हज भी उन्हें बनाया और फरमाया, बेशक तुम लोगों में जुबैर बेहतर हैं और रसूलुल्लाह को तुमसे ज्यादा महबूब थे। 35 हिजरी में बागियों ने सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया तो जुबैर को बहुत सदमा हुआ। आपने चंद मुसलमानों के साथ रात की तारीकी में सैयदना उस्मान का जनाजा उठाया। आप ही ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बाद सैयदना अली खलीफा बने। इस मौके पर यह मसला पैदा हो गया कि सैयदना उस्मान के कातिलों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा देने का मुतालबा जोर पकड़ गया। उस जमाने में उम्मत की मां सैयदा आयशा हज के लिए मक्के तशरीफ ले गई थी। हज से फारिग होकर आप मदीने की तरफ रवाना हुई थी कि खबर मिली कि उस्मान शहीद कर दिए गए, अली खलीफा बन गए हैं। लोगों ने उनके हाथ पर बैत कर ली है, लेकिन मदीने में अभी तक फितना और फसाद फैला हुआ है। ये खबरें सुनकर वो वापस मक्के चली गईं। इतने में सैयदना जुबैर और सैयदना तलहा उनके पास पहुंच गए। उन्होंने भी मदीने के परेशान कुन हालात बयान किए। मक्के के लोगों को भी ये तमाम हालात सुनाए गए। आखिर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने फरमाया, उस्मान के खून का बदला मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने फरमाया, उस्मान के खून का बदला लेने और फितना फसाद दूर करने के लिए तैयार हो जाओ। सैयदना जुबैर और सैयदना तलहा भी उनके साथ चले। सैयदना अली को उनके आने की इत्तिला मिली तो आप अपना लश्कर लेकर चले। दोनों लश्कर बसरा के मकाम पर आमने सामने आ गए। सुलह की कोशिश शुरू हुई। आयशा सिद्दीका ने उस्मान के खून का बदला लेने का मुतालबा किया। फितना बपा करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सैयदना अली ने अपनी मजबूरी बयान फरमाई। अभी सुलह की बातचीत हो रही थी कि फसादियों ने रात की तारीकी में दोनों तरफ से तीर चला दिए। इस तरह जंग बगैर किसी इरादे के छिड़ गई। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी कि सैयदना अली अपने घोड़े पर सवार होकर आगे आए और बुलंद आवाज में फरमाया, ए जुबैर, क्या आपको वो दिन याद है जब हम दोनों हाथ में हाथ डाले रसूलुल्लाह के सामने से गुजरे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे पूछा था, क्या तुम अली को दोस्त रखते हो? तुमने कहा था हाँ। तो आपने फरमाया था, एक दिन तुम अली से नाहक लड़ोगे। ये सुनकर सैयदना जुबैर ने फरमाया, हाँ मुझे याद आ गया है। सैयदना अली इतना फरमाकर लश्कर, लेकिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु में फौरी तौर पर तब्दीली आ गई। उसी वक्त लड़ाई का मैदान छोड़कर शहर बसरा की तरफ चल दिए।
ان کا خیال تھا بصرہ سے اپنا سامان لے کر واپس مدینے چلے جائیں۔ ایک شریر شخص عمرو بن جرموز میدان جنگ میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ جب آپ نماز پڑھنے لگے، اس شخص نے ایسے میں تلوار کا وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جگہ کا نام وادی سبا تھا، وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ ابن جرموز کا خیال تھا کہ آپ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت علی خوش ہوں گے، چنانچہ وہ زبیر شہید کی تلوار اور زرہ وغیرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ اس نے زبیر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کو بہت صدمہ ہوا اور ابن جرموز کو بد دعا دی۔ حضرت زبیر مالدار تھے لیکن سادہ زندگی گزاری، کئی شادیاں کی، شہادت کے وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے عبداللہ بن زبیر نے بہت شہرت پائی، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اخلاق حد درجے پاکیزہ تھا، دیانت اور امانت میں مشہور تھے، غضب کے بہادر تھے، شجاعت میں اپنا لوہا منوایا، بہت اچھے شاہ سوار تھے، سخاوت میں بھی کسی سے کم نہیں تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنا